ہمارے ساتھ ہیں جناب میجر عامر صاحب۔ میجر صاحب، یہ کلبھوشن یادیو پہ مجھے یاد ہے آپ سے بات کرنی، لیکن یہ جو آپ کے خاندان کے، خود آپ کے فوج کے ساتھ اتنے روابط، آج بھی آپ کی پہچان انٹیلیجنس ہے، یہ جو پچھلے سالوں میں پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پہلے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، پھر آپریشنوں کے ذریعے، آج بھی جو ٹرائبل ایریاز کے اور جو مزریز ہیں، تو آپ کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہوئی تھی، آپ نے کیا کردار ادا کیا ان مزریز کو کم کرنے کے لیے بیسکلی پختون؟ دو مواقع ایسے تھے آرمی چیف کے جن کے دور میں بھی مطمئن نہیں تھا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج آؤٹ آف پروپورشن، ایک جنرل مشرف کے دور میں، ایک جنرل عائل کے دور میں نے دونوں کو کرٹیسائز کیا ہے اس حوالے سے۔ جنرل عائل میرے لیے بہت محترم ہے، ہمارے آرمی چیف نے، جنرل مشرف تو چونکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو میں تو ان کی قید بھی کاٹ چکا ہوں بچوں سمیت۔ لیکن کولیٹرل ڈیمیجز دونوں میں صورتوں میں دیکھیں، میں 2007 میں مشرف کی کیس سے رہا ہوں، تو میں مولانا فضل اللہ کے پاس چلا گیا سوات، اور میں نے اس کو قائل کر دیا کہ ہتھیار اٹھانا ریاست کے خلاف خود تمہاری تباہی ہے، وہ قائل ہو گیا تھا۔ لیکن پھر وہ بات آگے اس لیے نہیں بڑھی کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے، اور جنرل مشرف نے منع کر دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، میجر عامر کو نہیں ڈالنا ہے۔ اس کو میں نے ایگری کرا تھا، کمشنر تھا اس وقت جاوید، وہ گواہ ہے، اس کو میں لے گیا اس کے پاس، جو اس نے ڈیمانڈ کیا وہ مان گیا، پھر چلے گئے۔ دوسرا، کمانڈر خلیل گورنر نے مجھے بلا لیا کہ باڑہ میں یہ لشکر اسلام اور منگل باغ بن رہا ہے، کچھ کرو۔ مولوی سراج الدین تھی، میرے والد کے شاگرد رہے تھے، نیک آدمی تھے، ابھی فوت ہوئے اللہ جنت میں، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا بالکل ہم ریاست سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی وائلنس ہم نہیں کریں گے، یہ وہ سارا۔ ایک مہینہ میں زندہ ہے کمانڈر خلیل کو ڈھونڈتا رہا، مجھے مل نہیں رہے تھے۔ جنسان کی بیٹی کی شادی میں ملے، میں نے کہا عجیب آدمی ہو، میں نے کہا مجھے کام دے دی، کہتا ہے آئی واز ٹولڈ فرام دا ٹاپ ناٹ ٹو ڈو اٹ اینڈ پرٹیکولرلی تھرو میجر عامر۔ یہ میں آپ کو اپنی ایفرٹس بتا رہا ہوں۔ میں نے وزیرستان آپریشن شروع ہوا، میں مذاکرات کے لیے گیا، میں نے نہ عہدہ لیا تھا، آپ کے سامنے میں نے انکار کیا تھا پرائم منسٹر کو۔ میں وزیرستان گیا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر، میں نے ان سے سن 73 کا آئین منوا لیا تھا کہ مذاکرات آئین کے درکار میں ہوں گے، میں نے منوا دیا تھا کہ سیز فائر انکنڈیشنل، انہیں کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں کیا، وہ مذاکرات آگے نہیں چلنے دیے گئے۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پھر بتاؤں گا۔ اب فرق دیکھیں، سوات آپریشن، سوات میں پوری اسٹیٹ ہے، 7-8 ڈسٹرکٹ سے، ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، دریا ہے، جنگلات ہے، ملیٹنٹس بہت زیادہ تھے، لیکن وہ آپریشن 3 مہینے میں جنرل کیانی نے مکمل کیا۔ 30 لاکھ آئی ٹی پیز تھی، وہ صحیح سلامت گھروں میں واپس چلے گئے۔ مائک مولن آیا تھا، وہ اس کو ایریل دکھایا ہوا سے، فضا سے، ہیلی کاپٹر سے، وہ بڑا حیران ہو گیا۔ وہ جب واپس گیا، اس نے اب فورسز کمانڈر جنرل پیٹریاس کو بھیجا اور کہا کہ اس کو اسی چکر لگوا کے دکھاؤ کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ملٹری آپریشن پاکستانی فوج سی کی، ایک وہ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو، میں پختونوں کے جو کباہت ہیں یا جو غلطی ہیں وہ بھی ہمیں بتانی چاہیے۔ کیا پختون کو ہتھیار اٹھانا چاہیے تھا ریاست کے خلاف؟ میں یار قیدی رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، میری 1 سال کی بچی قیدی رہی، میں نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا، میں کیریئر افسر تھا، میں نے بے گناہی جی ایچ کیو میں ثابت کر دی، مجھے گھر بھیج۔ پختونوں نے نہیں اٹھایا، طالبان نے اٹھایا۔ ایک منٹ، طالبان پختون تھے نا؟ ہاں، چند ایک مولانا فضل اللہ تو پختون تھا نا، وزیرستان کا حکیم اللہ مسعود تو پختون تھا، پنجابی تو نہیں تھا۔ پنجابی طالبان بھی تھے نا، پنجابی طالبان سے تو صلح ہو گئی، کراچی سے بھی ارشد وحید اور وہ تھوڑے تھے نا۔ دیکھیں، کمانڈ تو وہ تھے، ٹی ٹی پی کے سربراہ تو وہی تھے سارے، پنجابی بھی اچھا نہیں۔ پی ٹی ایم نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا۔ میں پی ٹی ایم پہ آ رہا ہوں نا، میں جس بات پہ میرا اختلاف ہے، جنرل باجوہ نے بمباری نہیں کی، جنرل باجوہ کے دور میں چیک پوسٹیں ختم ہو گئی، جنرل باجوہ کے دور میں میران شاہ کنسٹرکٹ ہو گیا، سر میر علی ابھی باقی ہے، جنرل باجوہ کے دور میں آئی ڈی پیز کا خیال رکھا گیا، جنرل باجوہ کے دور میں وہ کارڈ سسٹم جو اپنے علاقے میں آپ کارڈ لے کے وہ ختم ہو گئے، بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف۔ جنرل باجوہ تو نقیب اللہ مسعود کے گھر جا کر اس کے بیٹے کو ادھر بٹھا دیتا ہے، سمبھالے گا نا، تسلی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نعرے آپ نے اس وقت کیوں لگا دیے جب وہ معاملات بہتر کر رہے ہیں؟ جنرل عائل شریف نے ذربیزم میں ریکنسیلیشن، ری انٹیگریشن کا فیکٹر نہیں رکھا تھا۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ جو سہولت بلوچ میں، لیکن کون سا گلہ ہے، کون سا ڈیمانڈ ہے جو پی ٹی ایم کا جینون نہیں ہے؟ اب آتا ہوں اس پہ۔ میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کو بٹھاؤ، پی ٹی ایم کو وطن دشمن مت کہو، غدار مت کہو، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے 2 اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بٹھاؤ علی وزیر کو بٹھاؤ، محسن داوڑ کو بٹھاؤ، منظور پشتین کو بٹھاؤ، آؤ۔ یہ ریاست ماں ہے، ماں گلے کاٹتی نہیں، ماں گلے لگاتی ہے، ان کو گلے لگاؤ ان نوجوانوں کو۔ یہ میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ وہ نگینے ہیں جو پاکستان کی انگوٹھی میں سجتے ہیں، ان کو تیار کرو۔ آج دیکھو، جمعہ خان کتاب لکھی، راجہ انور، آصف بٹ، شاہ محمود شاہ،
یہ سب آج پاکستان کی انگوٹھی میں سجی ہوئی نگینی ہیں. یہ کل لڑ رہے تھے ریاست پاکستان کے خلاف. سو وہ ویسے بھی اوور آل ہمارا جو اس وقت مزاج بن چکا, ہم اسکیپزم کا شکار اچھا, یہ ہیں. آپ نے بہت سارے ڈیل کیا ہے, کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کو اپنے دور میں پکڑا بھی ہے. یہ جو کلبھوشن یادیو کی ہینڈلنگ پہ کچھ دنوں سے بحث جاری ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی ہینڈلنگ ٹھیک ہے؟ نہیں, میں دیکھیں میں نے اس لیے اخبار منگوا لیا, اس پہ آ رہا ہوں. سلیم, یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے, یہ اوپینین میکنگ کا دور ہے, یہ ٹرینڈ سیٹنگ کا دور ہے. یہ میں 15 سال سے یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, مسجدوں میں جا رہا ہوں, مدرسوں میں جا رہا ہوں, کالج میں ایک بات کروں کہ سبورجن کا دور ہے. سبورجن کیا ہے؟ سبورجن حرف کی جنگ ہے, لفظ کی جنگ ہے, فکری جنگ ہے. دیکھیں میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اجمل قصاب کا واقعہ ہوا, ریاست نے اس کو اون نہیں کیا, پاکستان نے کسی ادارے نے نہیں کیا. اس کی پاداش میں پاکستان عالمی کٹہرے میں ننگا ہو کے کھڑا کر دیا گیا. اس کے مقابلے میں کلبھوشن یادیو اسٹیٹ سپانسرڈ ایجنٹ, را کا سرونگ آفیسر, یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں, پاکستان میں پکڑا گیا جاسوس دہشت گردی کرتے ہوئے, سبورجن کرتے ہوئے. انڈیا نہ صرف اس کو اون کر رہا ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ ہے وہ سبورجن کی جنگ, یہ ہے وہ پرسیپشن مینجمنٹ جو میں اور آپ ہار چکے ہیں. ہارے کیوں ہیں اس پہ آتا ہوں. یہ آج میں نے جنگ منگوا لی, یہ کلبھوشن پہ جنگ واحد اخبار ہے جس کی شیف سرخی ہے. یہ ایشو آف دا ڈے ہے. جنگ نے آج گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کیا ہے. کئی دنوں سے تھا کہ جی این آر او ہو گیا, این آر او ہو گیا, غلط تھا, میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوا تھا. آج جنگ نے فروغ نسیم کی, میں نے پورا متن پڑھا ہے, اتنا کنونسنگ کہ بھئی انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ دیا کہ کونسل رسائی دے اور اس کو اپیل کا حق دو. میں نے آج اس کے لیے کیا کیا. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ سب ورجن کی جنگ آپ کس کے ذریعے لڑیں گے؟ سلیم صافی کے ذریعے لڑوں گا نا, حامد میر کے ذریعے لڑوں گا نا, میڈیا کے میر شکیل الرحمان کے ذریعے لڑوں گا نا. یہ آج کی مثال جو آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میر شکیل الرحمان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میر شکیل الرحمان جہاں تک اس کے کیس کا تعلق ہے, کوئی اس کو نہیں مانتا, لے مین بھی نہیں مانتا. لوگوں پہ ریفرنس دائر ہوئے ہیں, وہ اریسٹ نہیں ہوئے انکوائری سٹیج پہ. لیکن اس کے نقصانات کیا؟ اس کا نقصان صرف میر شکیل کا نقصان نہیں ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان اس پرسیپشن مینجمنٹ کی جنگ کا ہے, سبورجن کا, جس کو ہائبرڈ وارڈ بھی ہم کہتے ہیں. کہ جب آپ اپنے کمانڈر کو مفلوج کر دیں, جب آپ اپنے کمانڈو کو مفلوج کر دیں, جس نے آپ کی جنگ لڑنی, یہ میں آج مثال دے رہا ہوں کہ میر شکیل تو بند ہے نا, لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دو. نہیں تو یہ پھر میجر صاحب آپ خود اگر حرف اور لفظ کی جنگ ہے تو اس میں لیے وہ جنگ تو پھر میڈیا نے لڑنی ہے نا. میڈیا نے لڑنی ہے. اچھا, پھر ویسے بھی انڈین امریکن میڈیا کی بنسبت ہمارا کوئی موازنہ نہیں, ہم کمزور ہے. اس دور میں میڈیا کو جس طرح جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے, تو یہ تو جان بوجھ کے اس جنگ میں پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں ہے. بالکل, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں نا, وہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. ہمارے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کبھی آپ ایک کو اندر, کبھی ایک کو زرعتاب, کبھی دوسرے کو زرعتاب. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے حکومتوں کا, سویلین حکومتوں کا, یہ آتے جمہوری طریقے سے, بیٹھ کے پھر غیر جمہوری بن جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میری جتنی ناکامیاں ہیں, میری جتنی فیلورز ہیں, اس کا ذمہ دار جنگ ہے, اس کا ذمہ دار نوائے وقت ہے, اس کا ذمہ دار فلاں ہے, اس کا ذمہ دار فلاں ہے. اور وہی ایسا نہیں ہے. حکومتوں پہ تنقید میڈیا کا کام ہے, حکومتوں کی کمزوری سامنے لانا میڈیا کا کام ہے. دل بڑا کرو, ایک بڑی جنگ میں ان کو ساتھ لو. دیکھیں میں آتا ہوں واپس میر شکیل الرحمان صاحب پہ. میر شکیل الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کا نقصان ہے, یہ اداروں کا نقصان ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں 2 آدمی جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لیکن جب سے نیب میں آئے میری ملاقات رابطہ نہیں. ایک ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد, بڑا آنیسٹ, بڑا پروفیشنل آدمی. ایسے آدمیوں کو پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی اداروں میں ہونا چاہیے, یہ ایسٹس ہیں. چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال جب جج تھے تو میرا تعلق تھا, جب یہ سسپینڈ تھے میں جاتا تھا ان کے پاس, نیک نام تھے بطور جج. ان دونوں ایک منٹ نیب میں آ کے ان دونوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ایسے کیسوں کی بدولت. تو جب سلیم شہزاد کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے. دیکھو کرپشن ایک بڑا ایشو, ادارے ہونے چاہیے کرپشن کے خلاف, لیکن ان اداروں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اگر کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو گئی تو پھر صحیح کیس بھی غلط نظر آئے گا. تو کریڈیبلٹی نہیں, وہ تو چیئرمین نیب نے تو سارے ریکارڈ. ایک منٹ میں آ رہا ہوں اس میں نا. میر شکیل الرحمان جیسے لوگوں کو آپ پکڑیں تو اس ادارے کے ساتھ ظلم ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. پرسیپشن مینجمنٹ اور سبورجن کی جنگ میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ صرف میر شکیل الرحمان کا نقصان نہیں ہے. اور دوسری تیسری بات, ایک ہیومن ہمارے کچھ ویلیوز ہے سلیم, اقدار ہیں. مثلا یہ جو چیئرمین نیب ہے, ان کے والدین
حادثے کے شکار ہوئے تھے، میں فاتح کے لے گیا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا. یہ ہماری ویلیوز ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے. جو ڈی جی نیب ہے وہ مسجدیں بناتا ہے اپنے ماں کے نام پہ، چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. عمران خان رشتوں ناتوں اور دوستیوں کے حوالے سے بڑا کمزور مانا جاتا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ تیز نہیں، لیکن اپنی ماں کے نام پر اس نے ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دیا. شوکت خانم. نیکسٹ اس طرف جاتے ہیں، 2 آدمی بڑا میٹر کرتے ہیں، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. جنرل فیض کی والدہ کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، اللہ سب کو جنت دے، ہماری والدہ جیسی تھی. جنرل فیض نے خود ان کی خدمت کی ہے. جنرل باجوہ کی والدہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھی، وہ خود جا کے ان کے ٹانگے دباتے تھے، خدمت کی. میں کہتا ہوں یہ آنر ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاٹمنٹ ہے، یہ بڑی نیکی ہے. میر شکیل کی بھی ایک والدہ ہے، 90 سے اوپر ہے. ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی ان کے بیٹے اور شکیل کے ان کی بیٹی کی جی. ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کا یہ ہے چونکہ میں نے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، ہماری والدہ جیسی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھی اسپتال گیا، اسپتال سے صحیح سلامت واپس نہیں آیا. وہ بیمار اسپتال نہیں جانا چاہتی کہ نہیں میں شکیل کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا شکیل میر شکیل الرحمان کو یہ حق نہیں ہے کہ جس طرح آپ سب نے اپنے والدہ کو لک آفٹر کیا، آخر عمر میں وہ بھی لک آفٹر کرے؟ کیا ہمارے اقدار، ہماری ویلیوز سارے ملیامٹ ہو گئے؟ اچھا، یہ اقدار اور ویلیوز کی بات آپ نے کی. ماضی میں نون لیگ کی حکومت میں فاطمی صاحب پہ آپ بھی معترض تھے، میں بھی معترض تھا. یہ سیکیورٹی رسک اور ان چیزوں کے اصطلاحات ہم نے آپ سے سنی. میڈیا پہ تو غداری کے الزامات لگ رہے ہیں. اب یہ جو موجودہ کابینہ میں امریکی اور برطانوی سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسے لوگ جو ان معاملات میں بڑے حساس تھے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حقیقی واقعہ. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ نہ بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھی میرے نظر میں، نہ نواز شریف سیکیورٹی رسک تھا، اور نہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. ٹیم میں اکثر کچھ لوگ گھسا دی جاتے ہیں یا گھساتے ہیں، یہ ہوتا ہے. جب بی بی پرائم منسٹر بنی وہ آئی میں آ رہی تھی تو اس کو کچھ کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن دکھانے تھے ہم نے، جس میں یہ بھی تھا میرے کچھ آپریشنز تھے. اقبال اخند ایکس ڈپلومیٹ، یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. تو جب جناب حمید گل نے بریفنگ دینی شروع کر دی تو اس نے ٹریپ کیا، اس نے کہا نو دا یونیسیف ڈزنٹ گیٹ انوالوڈ انٹو دیز تھنگ، آئی نو دیئر فنکشننگ. وہ نہیں پڑتی ان چیزوں میں. جنرل صاحب نے کہا کہ تمہارا کام ان کا آؤٹ فنکشن جاننا ہے، میرا کام کاؤٹ فنکشن جاننا ہے، ہولڈ آن. جب کمپیوٹر صاحب کچھ ڈسپلے ہو گئے، ظاہر ہو گئے تو یہ چپ ہو گیا. اس میٹنگ میں بڑی ہاسٹیلٹی تھی اگینسٹ آئی ایس آئی. جناب حمید گل نے کہا کہ آئی ایس آئی پاکستان کے ہاتھ میں ایک لیتھل ویپن، اس کو ڈسٹرائے نہ کریں، ہمیں صاحب کو نکال دیں. خیر انہوں نے کتاب چھپی تھی، یہ وہ دستاویزات کا مجموعہ تھی جو پاسداران نے ایرانی ایمبیسی، امریکن ایمبیسی کیپچر کی تھی، اور ان دستاویزات کا تو میرے پاس وہ کتاب پڑھی، غالباً دا سیکرٹ فرام تیران اس طرح کا. میں اگلے دن جنرل صاحب کے پاس لے گیا، میں نے ایک پیج نکال کے میں نے کہا سر اس پیج پہ ٹیلیکس ریپروڈیوس ہوا ہے جو امریکن ایمبیسڈر نے اس وقت بھیجا تھا اپنے واشنگٹن، یہ پڑھے. اس ٹیلیکس میں لکھا تھا ہماری نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ انفارمیشن، اور نیچے لکھا تھا کہ دیز انفارمیشن ہیو بین ڈائیورٹڈ ٹو می بائی دا پاکستان ایمبیسڈر ٹو تہران مسٹر اقبال اخند. یہ مجھے اقبال اخند جو پاکستانی سفیر تہران میں اس نے دیے، اور بیکٹ میں لکھا تھا دا سورس ٹو بی پروٹیکٹڈ، سورس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو میں نے جنرل صاحب کو کہا، میں نے کہا لوک ہاؤ ویل دا سورس ہیز بین پروٹیکٹڈ، کس طرح سورس کو پروٹیکٹ کیا گیا. آج پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اور میں اور آپ ایک بدترین انجام کی طرف بڑھ رہے جو ہم گئے. لیکن وہ غیر ملکی شہری بھی نہیں تھا، اقبال اخند شہری بھی نہیں تھا. آج جو اتنے سارے امریکن اور برطانوی سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس سے سنگین معاملہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں جو آتے ہیں، لڑتے آپ الیکشن ہیں، بناتے آپ پارلیمنٹ ہیں، اور پھر اس طرح کے لوگ آ کے ایک کی پوزیشن آکوپائی کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کون لوگ. اسی لیے پراپرلی اسکروٹنی ہونی چاہیے، ڈسکریج ہونا چاہیے پریکٹس میں. تو آپ کو کچھ لوگوں نے خود رکھے، بھٹو صاحب نے رفیع رضا کا رکھا تھا کیبنٹ میں، وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ تھا، اس لیے رکھا تھا کہ بھٹو صاحب جو بات امریکیوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ رفیع رضا کے سامنے کہہ دیتے تھے. اچھا ایک چیز، آپ کے نقاد بھی بہت ہیں، آپ سے اختلاف کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ایک بات سب مانتے تھے کہ میجر عامر کی دوستی بھی پکی ہوتی ہے، دشمنی بھی پکی ہوتی ہے. یہ نواز شریف سے آپ کی دوستی دشمنی میں کیسے بدلی، اور آپ کے گھر میں الیکشن سے پہلے عمران خان اور چودھری نثار کی ملاقاتیں کیسے ہو گئیں؟ دیکھیں یہ کس نے کہا کہ میری میاں صاحب سے کوئی دشمنی ہو گئی؟ کوئی دشمنی نہیں میری، ابھی بھی ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، ایک مشکل صورتحال سے دشوار ہے. نہیں تو جب آپ چودھری نثار علی خان اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے اپنے گھر میں ملوا رہے تھے، ان کی دوستی کروا رہے تھے، تو یہ تو بڑی تبدیلی تھی نا آپ کے یہاں. اس پہ آتا ہوں سلیم.
ہمارے گاؤں میں ایک ہی نان مسلم تھا. وہ جب تنگ آتا تھا تو سارے دن آ کے میرے والد کے پاس گزار کے تو خوش ہو جاتا تھا, ریلیوڈ ہو جاتا تھا. وہ میں نے ایک دن والد سے پوچھا, میں نے کہا نا ہمارے دین کو مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا, خدا کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, یہ یہاں کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا مذہب ایکوموڈیشن اور کنسیشن کا مذہب ہے. جب مکہ فتح ہوا تو جو سٹیٹس اللہ کے گھر کو دیا گیا وہ اللہ کے دشمن کے گھر کو بھی, ابو سفیان کے گھر کو. انہوں نے کہا یہ میسج دینا تھا ایکوموڈیشن کنسیشن کا, لیکن ہماری کچھ اقدار ہیں, ہمارے لوگوں سے تعلقات ہوتے. کون سا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جس کے ہاں میرا آنا جانا نہیں ہے, جس کا میرے ہاں آنا جانا نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مطلب چوئی نثار میاں صاحب میں اب ناراضگی ہو گئی, میں چوئی نثار کو دشمن بنا لوں, چھوڑ دوں گا. اب آتا ہوں اس ملاقات میں. عمران خان پہلی بار ہمارے پاس ہمارے گاؤں میرے گھر تشریف لائے تھے 2007 میں. اس کے بعد کبھی کبھار ہمارا رابطہ اوکیجنل رہتا تھا, کوئی ایسا نہیں تھا. میں خود جب وہ کرکٹر تھا میں ان کا بہت بڑا فین تھا. میں تو اس دن سے فین ہو گیا جس دن سے اس نے وشواناتھ کی وکٹری اڑائی تھی کراچی میں. تو مجھے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے عمران خان نے چائے پہ بلایا بنی گالا. تو میں جب گیا تو ڈسکشن شروع, تو مجھے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چوئی نثار, چونکہ اب وہ مسلم لیگ میں نہیں ہے, وہاں سے تو اس کو نہ ٹکٹ مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک تلخی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ضائع نہ ہو, اور میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں. کام کا آدمی ایکسپیرینس ہے, تو میں نے سنا ہے کہ آپ کا بڑا دوست ہے, تو آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں. میں نے کہا دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس حق میں تھا کہ وہ مسلم لیگ میں رہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. وہ چونکہ میرے بھائیوں جیسے ہیں, بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور میاں صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے, وہ بھی اس طرح کا تعلق ہے. لیکن میں نے کہا جب سے وہاں سے بیان بازی شروع ہو گئی, بہت تلخی, تو میں اب چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے, میری بھی خواہش ہے. اس لیے کہ وہاں وہ جواب کا سلسلہ چلے گا, ایک بیٹے سے 30 سال گزارے, بس باعزت طریقے سے چلا جائے, وہ اسی لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. تو آپ خود ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو مجھے عمران خان نے کہا کہ وہ ملتا نہیں ہے. اب چوئی صاحب کے پاس ٹیلی فون تو نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے, تو آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں کہ میری اس کی ملاقات ہو. میں نے کہا میں ان سے بات کر لوں گا, تو اگر ملاقات ہو تو پھر کہاں پہ ہوگی, کیونکہ میں نے کہا یہ کہیں گے کہ بنی گالا, تو چوئی صاحب تو بنی گالا نہیں آئیں گے, میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں. تو مجھے عمران خان نے خود کہا کہ اگر وہ ایگری ہیں تو ہم آپ کے گھر مل لیں گے, کھانا کھا لیں گے, اور بس ہم تینوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے آ کے چوئی صاحب سے بات کی, میں نے کہا آپ کا آپشن اوپن ہے, بجائے اس کے کہ یہاں سے آپ جوابی بیانات دیں, وہ بھی دیں. پھر میں نے کہا وہاں آپ جائیں گے تو آپ کے ہوتی تلخیاں زیادہ نہیں بڑھیں گی, کم از کم کچھ نہ کچھ ایسوسیشن تو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ. میاں صاحب کے ساتھ ان کے والد آپ کو تو چوتھا بیٹا کہتے تھے. تو میں نے کہا اس کے فائدے ہیں, پھر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو آزاد رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں تو چاہتا ہوں باہر میٹنگ میں تو حرج نہیں. تو چوئی صاحب نے کہا کہ نہیں میٹنگ میں کیا حرج ہے, میں تو اس کو اوپن مل لوں گا, اور میرا تو کلاس فیل ہے, اور ویسے بھی میرے آپشنز ابھی اوپن ہے بقول آپ کے. تو آپ کا گھر, چوئی صاحب نے کہا کہ آپ کا گھر تو میرا اپنا گھر ہے. وہی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں عمران خان نے ان کو بہت کچھ آفر کیا, اور بڑے ریسپیکٹفلی اور بڑے اچھے طریقے سے. بات کیوں نہیں بنی ان دونوں سے؟ بتاتا ہوں نا, وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ آ جائے. چوئی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا فیصلہ ہے تو مجھے کچھ ٹائم دے دے سوچنے کا. جب عمران خان چلے گئے, ہم دونوں رہ گئے, تو میں انہیں یہاں تک کہا کیا کہ ٹکٹیں بانٹنے میں بھی آپ بیسک رول پلے کریں. تو میں نے کہا جی چوئی صاحب تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو آپ جوائن کر لیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں صاحب آپ بڑے روایتی آدمی ہیں, ہماری بھی کچھ روایت ہے, میں بھی راجپوت ہوں. ایک طرف سیاست ہے, ایک طرف روایات ہیں. میں نے 30 سال بقول آپ کے گزارے, اور بقول آپ کے ان کا والد مجھے اپنا چوتھا بیٹا کہتا تھا. تو الیکشن کمپین پیک پہ ہے, ان کا سارا فوکس مسلم لیگ نون اور نواز شریف پہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اب میں جس سٹیج پہ بیٹھوں گا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد, وہاں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو گالیاں پڑیں گی, برا بلا کہا جائے گا, مجھے اپنا آپ بڑا چھوٹا نظر آئے گا. تو یار سیاست ہارتی ہے تو ہار جائے, روایت نہیں ہارنی چاہیے. زیادہ الیکشن ہار جاؤں گا تو کیا, سیاست تو ختم نہیں ہوگی, لیکن میں اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈال سکتا. چودھری نثار میں بھی آپ کی طرح ہزاروں خوبیاں ہیں, لیکن آپ کی طرح وہ بھی ضدی ہیں, اور کسی حد تک انا پرست بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان دو خامیوں کی وجہ سے وہ اپنی سیاست ہار گئے؟ نہیں, وہ سیاست تو روایات کو روایت کی بالادستی کی خاطر ہار گئے. میں نے کہا وہ تو میرے گھر جو شوری صاحب کا گھر تھا, آئے تھے ان کو پیشکشیں کرنے, ان کو سب کچھ میرے سامنے, انہوں نے روایات کو ترجیح دی. اور وہ جس کو آپ انا پرستی کہتے ہیں, میں اس کو اصول پرستی کہتا ہوں. مثلا دیکھیں چوئی نثار کبھی دغا نہیں کرے گا, بے وفائی نہیں کرے گا, کبھی سازش نہیں کرے گا. یہ تو جو کوئی مجھے بتا دے, اس میں ہزار خامیاں ہیں. خامیاں ہر انسان میں ایک ذات تھی جس میں خامی نہیں تھی, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ان کے بعد کون سا انسان ہے جس میں لیکن خامی نہیں؟ اپنی روایت کو آپ نہیں توڑ رہے تھے کہ آپ کے گھر پہ نواز شریف کے مخالف کی میٹنگ ہو رہی ہے,
اور آپ ان کے ایک قریبی ساتھی کو اس طرف جانے کے لیے دھکا رہے ہیں، تو وہ بھی تو آپ کی روایت ہے۔ نواز شریف سے بھی تو آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ نہیں تو میں نے دیکھیں، میں نے نواز شریف کے 4 حکومتوں کا عذاب بھگتا ہے۔ میں نے تو خود، میرے اوپر تو نہ کرپشن کا کیس تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ میں نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی قتل کیا تھا، نہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ 4 حکومتوں کا عذاب میں نے بھگتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی جتلایا نہیں۔ میں نے اس کا ساتھ دیا ہر موقع پہ۔ میں نے پچھلی گورنمنٹ کو جوائن نہیں کیا، آپ اس کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا جی میں حکومتوں سے دور رہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا نواز شریف سے تعلق یا سلیم صافی، کیا آپ کے مخالف صحافیوں سے میرا تعلق نہیں؟ آپ میرے چھوٹے بھائی جیسے، بلکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سلیم سے رشتہ یہ ہے کہ اس کی والدہ میرے بچوں کی دادی بھی اور نانی بھی ہے۔ تو کیا آپ مجھے ناراض ہوں گے کہ میرا آپ کے مخالفوں سے تعلق ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے، لیکن اگر آپ میرے مخالفین کا گٹھ جوڑ کرائیں گے نہیں کوئی میرے گٹھ جوڑ خلاف، نہیں تو میں تو پھر ناراض ہوں۔ دیکھیں میاں صاحب نے چوئی نثار کو اپنی جماعت سے فارغ کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو 4 سال کوشش رہی کہ چوئی صاحب مسلم لیگ میں رہے، ان کے دوستی، میرا یہ کام تھا کہ ان کی دوستی برقرار، اس میں نے بڑا رول بھی پلے کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ 4 سال رہے، وہ کبھی آپ چودھری صاحب اب بھی آپ کے بڑے قریب ہیں، رابطہ بھی ہوتا ہے، میرے بہت محترم ہے۔ تو کوئی ان کا اور نواز شریف کے دوبارہ پیچ اپ کا امکان ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے، ہونا چاہیے، اگر میری خواہش ہو تو ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب کا سیاسی مستقبل ہے؟ بالکل ہے، فخر امام 30 سال بعد پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے۔ بہت شکریہ میجر صاحب، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میرا وقت پہلے سے اوور ہو چکا ہے۔ کوشش رہے گی کہ کوئی دوسری مرتبہ اپنے اس رشتے کا آڑ لے کے آپ کو مجبور کر لے، لیکن آج وقت مزید اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔